أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. یقیناً اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو. یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے. اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام بہت اچھا ہے. کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کرے. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ بہکا کر دور ڈال دے. سورہ نساء آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 60. محترم حاضرین عزیز ماں اور بہنوں، یہاں جہنم کے عذاب کی ایک کیفیت بیان کی گئی اور وہ کیا ہے؟ چمڑے جب جب آگ میں جھلس جائیں گے نئی چمڑیاں دی جائیں گی. یعنی بار بار جسموں کی چمڑیوں کو تبدیل کیا جائے گا. کیوں؟ لیذوقوا العذاب تاکہ وہ عذاب کے مزے کو صحیح طور پر چکھ سکیں. انسانی جسم میں ڈاکٹری لائن سے آج لوگوں نے جب تحقیقات کی اس آیت کے اوپر تو حیران رہ گئے کہ ہماری جسم میں چمڑیاں اصل ہوتی ہے اور سب سے زیادہ درد کا احساس چمڑیوں میں ہوتا ہے. اگر چمڑی مکمل طریقے سے جل جائے تو پھر انسان کے اندر درد کا احساس باقی نہیں رہتا. تو اللہ نے یہاں کہا کہ جب چمڑیاں جل جائیں گی اسے بدل دیا جائے گا تاکہ عذاب کی شدت کو محسوس کرتے رہیں. بلکہ
قرآن مجید کی انہی آیات کے پر تحقیق کرنے کے بعد جاپانیز اور وہاں کے بہت سارے ڈاکٹروں نے ایمان لایا کہ قرآن جن چیزوں کو بیان کر رہا ہے آج سے 1400 سال پہلے جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی تصور نہیں تھا تب قرآن مجید نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام ربانی ہے، ورنہ انسان کے بس میں ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی تحقیقات اور اس طرح کی باتوں کو پیش کرے کہ انسان کے جسم کی چمڑی کو جلنے کے بعد اس کے درد کے احساس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اسے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذاب کی جو کیفیت بیان کی، کچھ روایتیں آپ سماعت فرمائے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرس الکافر مثل احد وغلظ دلجہ مسیرۃ ثلاث۔ کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر اور اس کی جلد یعنی چمڑا 3 دن کی مسافت کے مساوی موٹے ہوں گے۔ داڑھ کس کو کہتے ہیں؟ داڑھ، یہ جو ہماری داڑھ ہے، اسی کے پر جو بال آتا ہے اس کو داڑھی کہا جاتا ہے، تو اس حصے کو داڑھ کہا جاتا ہے۔ احد پہاڑ آپ دیکھیے کئی کلومیٹر کے پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی داڑھ کو جب اتنی بڑی کر دیا جائے گا تو اس کی جسم اور اس کی باڈی کتنی بڑی ہوگی۔ ہر کسی کو عذاب اس کے گناہ اور اس کی خطا کے بنسبت ہوگا، جو جتنا بڑا گناہ کرنے والا ہے اتنی بڑی سزا پائے گا۔ اب یہاں پر اگر کسی نے ایک شخص کو قتل کیا اور جس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا جس کی بنیاد کے پر لوگ مارے گئے، کیا دونوں کی سزا ایک جیسی ہوگی؟ کیا دونوں کو ایک جیسا جسم دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ ان کے اپنے گناہ کے اعتبار سے باڈی بنائی جائے گی، جسم بنایا جائے گا اور اسی اعتبار سے سزا دی جائے گی۔ اور چمڑی کا عالم یہ ہوگا کہ 3 دن کی مسافت یعنی 3 دن تک انسان سفر کرتا رہے۔ کتنی دوری طے کرے گا؟ اب یہاں چھوڑ دیجئے ٹیکنالوجی کی بات، اگر پیدل ہی انسان 3 دن تک سفر کرے تو کہاں تک جا سکتا ہے؟ کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لے گا۔ یہاں شدت بیان کرنا مقصود ہے کہ اس عالم میں جہنمیوں کو سزا دی جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے پر ظلم و ستم کرنے والے، ملک شام کے پر ایک آنکڑے کے مطابق جو سرکاری اعتبار سے آیا ہے 15 لاکھ کے آس پاس مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب بتائیے کہ جن لوگوں نے اس قتل کے اندر شرکت کی اور آج جو فلسطین کے پر مسلمانوں کے پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج ہی نہیں بلکہ 1948 سے سلسلہ جاری ہے وہاں پر، تو جو بھی اس قتل کا ذمہ دار ہے، ابھی آپ دیکھیے نیتنیاہو، اس کی بنیاد کے پر ہزاروں، ابھی جو ریکارڈ ہے اس کی بنیاد کے پر 42-43 ہزار مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور جو ریکارڈ کے باہر ہے ملبے کے اندر دبے ہوئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہوگی۔ یہ تعداد جو سامنے آئی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اتنے سارے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد آج دنیا میں تو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، اور اگر دنیا میں اس کو سزا دی بھی گئی ایک مرتبہ اسے مارا جائے گا، بقیہ لوگوں کی سزا اسے کہاں ملنے والی ہے؟ وہ سزا جہنم میں انشاءاللہ ملے گی۔ جو دنیا میں بچ نکلتے ہیں اللہ نے انہی لوگوں کے لیے جہنم بنا کر رکھا ہے، وہ وہاں اس کی سزا پائیں گے۔ جیسا جرم ہوگا اسی اعتبار سے ان کی باڈی کو، ان کے جسم کو ڈھالا جائے گا اور اس کے بعد سزا دی جائے گی۔ تو اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، یقیناً جو ہوا ہے اس کا بدلہ ملنے والا ہے، بلکہ آخرت میں قیامت کے دن جو نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا، سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کا منظرنامہ بیان کرتا ہے کہ انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، اس کا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، وہ کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اس نے زندگی کا جو بھی عمل کیا، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، تمام چیزیں اس کے نامہ اعمال اس کے ریکارڈ کے اندر درج ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں سے یا لوگوں سے چھپ کر اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ آج جو موبائل کا فتنہ ہمارے درمیان ہے، لوگ پرائیویسی میں تنہائی کے اندر بہت سارے گناہ کرتے ہیں اور وہ ویڈیوز اور وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو انتہائی سنگین جرم ہے، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ جب دنیا کی نگاہیں ہم کو نہیں دیکھ رہی ہے تو ہم بچ جائیں گے۔ دنیا میں ہم کالا پیلا کرنے کے بعد، ظلم و ستم کرنے کے بعد، بہت سارے حرام کام کرنے کے بعد لوگوں کی نگاہ میں نہیں آ پاتے، یا لوگوں کی نگاہ میں آ جاتے، لوگ ہم کو سزا
سزا نہیں دے پاتے بچ جائیں گے، وہ آخرت ہے۔ آخرت اسی لیے ہے، آخرت کا یہ عقیدہ، آخرت کی یہ فکر ذہن و دماغ کے اندر اسی لیے پختہ کی جاتی ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ لوگوں سے چھپ کر اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر بسائے، اور اس کی تنہائیاں اس کے لوگوں کے درمیان رہنے والی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر بن جائے۔ اصحاب کرام کی زندگی ایسی ہی تھی، وہ لوگوں کی نگاہ میں جو تھے وہ تو تھے، لیکن ان کی تنہائی اس سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ وہ راتوں کی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے سربسجود ہو کر روتے تھے، حالانکہ دن کے عبادت گزار تھے۔ ان کی تجارت، ان کے معاملات، ساری چیزیں شریعت کے اصول و ضابطوں کے مطابق، اس کے بعد بھی رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے کہ کہیں کوئی غلطی، کوئی خطا بھی ہے، اللہ اگر اس کے بارے میں سوال کرے گا تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جواب دہی کا احساس، یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے تمام چیزوں کو یہاں بیان کیا گیا۔ دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما بین منکبی الکافر مسیرۃ ثلاثۃ ایام للراکب المسرع، کہ ایک کافر کے دونوں کاندھوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ بہت ہوا 1.5 فٹ کا، 2 فٹ کا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اسے جو کاندھے دیے جائیں گے اس سے اس کی باڈی کا اندازہ لگائیے، مسیرۃ ثلاثۃ ایام، 3 دن کے سفر کرنے کے برابر۔ اب یہ 3 دن کا سفر کون کرے گا؟ پیدل، گاڑی کے پر، ہوائی جہاز کے پر، کیسے؟ اللہ کے رسول نے کہا راکب المسرع، انتہائی تیز رفتار سوار کے لیے، یعنی ایک تیز رفتار سوار 3 دنوں کے اندر جتنا فاصلہ طے کرتا ہے یہ اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان کی مسافتوں کی دوری ہوگی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی باڈی کا عالم کیا ہوگا، اسے جسم کتنا بڑا دیا جائے گا، اور اتنے بڑے جسم میں درد کی شدت، عذاب کی شدت اور اس کے درد کا احساس کیسا ہوگا۔ صحابہ راتوں کی نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے جو گڑگڑاتے تھے وہ یوں ہی نہیں تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے سامنے جہنم کے عذاب کا حقیقی خوف تھا۔ وہ دنیا نہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں ایسی اور بہت ساری روایتیں بھی ہیں، ایک روایت اور پیش کر دیتا ہوں، مشہور روایت مسلم کی، ان احول اہل النار عذابا یوم القیامہ من له نعلان وشراکان من نار یغلی منہما دماغه کما یغلی المرجل ما یرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا، کہ دوزخیوں میں سب سے معمولی عذاب پانے والے کے پاؤں میں آگ کے جوتے اور تسمے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا۔ انسان جوتا پہن کر اگر بھاگے تو چھوڑ نہیں پاتا ہے، جوتا چمٹا ہوا ہوتا ہے اور اس میں تسمہ لگا ہوا ہے، ڈوری لگی ہوئی ہے جس سے وہ کسا ہوا ہے، کیسے بچے گا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے وہ آگ سے چھٹکارا نہیں پا پائے گا، وہ آگ سے کتنا بھی بچنا چاہے نہیں بچ پائے گا، ناممکن چیز ہے۔ اور بچ کر جائے گا کہاں؟ جہنم میں ہی ہوگا۔ جہنم کو کراس نہیں کر سکتا ہے، جہنم کو عبور نہیں کر سکتا، باہر نہیں نکل سکتا، تو جوتے اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈے کی طرح کھولے گا، اور وہ یہ خیال کرے گا کہ کسی شخص کو اس سے زیادہ عذاب نہیں ہو رہا ہو، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اس کے آگے عذاب کی شدت کا آغاز ہوگا۔ بتائیے کیا قرآن جب یہ کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے ہم خود بھی بچیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچائیں؟ اگر دنیا میں مثال کے طور پر ہمارے گھر کے اندر آگ لگ گئی تو بندہ اپنی پرواہ نہیں کرتا ہے، اسے دیکھ معلوم ہوتا ہے کہ میرا دودھ پیتا بچہ یا میرا کوئی چھوٹا بچہ، میری بیوی یہ گھر کے اندر رہ گئے، وہ آگ کو نہیں دیکھتا، کودتے پھاندتے ہوئے آگ کے اندر داخل ہوتا ہے، اپنے آپ کو جھوکم میں ڈالتا ہے اور انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی آگ ہے نا، آخرت کی آگ، دنیا کی آگ تو بچا سکتے ہیں کوشش کرنے کے بعد، لیکن آخرت کی آگ کیسے بچائیں گے؟ اس کے لیے ان کے اعمال کو سنوارنا ہوگا، ان کے ایمان، ان کے عقیدے کو صحیح کرنا ہوگا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر ہم نے یہ کوشش نہیں کی خود بھی جہنم کا شکار ہوں گے اور ہمارے اہل خانہ بھی۔
تو یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے اپنے اہل خانہ کو بچانے کی کوشش کرے۔ ہاں، اس کے بالمقابل یہاں عذاب کا تذکرہ ہے، لیکن جو اہل جنت ہوں گے، جو ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے، یعنی جن کا عقیدہ صحیح ہوگا، عمل صالح یعنی جن کا عمل بھی صحیح ہوگا، سندخلہم جنات تجری، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے، لہم فیہا ازواج مطہرہ۔ انسان سب سے پہلی چیز دنیا میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا مکان ہو، ذاتی ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، پرماننٹ ہو، انسان اسی کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ تمہیں جنت میں ایسی زمین عطا کی جائے گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، شاداب علاقہ ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد انسان اپنے بیوی بچوں کی فکر کرتا ہے تو اللہ نے کہا لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں پاکیزہ بیویاں ہوگی۔ جنت میں جانے کے بعد کسی بھی قسم کی غلاظت کا، گندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے، نہ تو وہاں پر انہیں تھوک آئے گا، نہ ناک سے غلاظت نکلنے والی ہے، نہ قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے گی، پیشاب پاخانے کسی چیز کی نہیں۔ جنت دارالسلام ہے، سلامتی کا گھر ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ہماری سلامتی کے اندر ڈسٹرب پیدا کرتی ہے، کوئی چیز جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ ان تمام چیزوں سے پاک ٹھکانہ ہے۔ اب عورتوں کا بھی مسئلہ ہے، عورتوں کو دنیاوی اعتبار سے جیسا کہ MC کا، ماہواری کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آخرت میں جنت میں جانے کے بعد انہیں ان چیزوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اب جنت میں جانے کے بعد MC کے پرابلمز بھی ان کے نہیں ہوں گے، اسی لیے قرآن نے کہا ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، یعنی انہیں حیض و نفاس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے جنت کے اندر اتنا عالیشان انتظام کیا، وہ من چاہی زندگی ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جنت وہ زندگی ہے جو جی چاہے وہ ملنے والا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کیا ہمیں وہاں اولاد بھی ہوگی؟ کہا کہ ہاں، تم چاہو گے فوری طور کے پر بیویوں کو حمل ٹھہرے گا اور کچھ ہی دیر کے اندر بچے کی پیدائش ہوگی، وہاں نہ حیض و نفاس ہوگا، نہ کسی قسم کی گندگی۔ تو دنیاوی سسٹم نہیں ہوگا، دنیا میں جیسا کہ ایک پیریڈ رکھا گیا ہے، وہ آخرت اور جنت ان تمام چیزوں سے مابر ہے، اور جنت میں جو جسم ملنے والا ہے وہ دنیاوی جسم نہیں ہوگا، بلکہ وہ جسم جنت کے اعتبار سے بنایا جائے گا تاکہ وہاں کے لیے سوٹیبل ہو، اور اس کے پر نہ انسان کا بچپن آنے والا ہے نہ بڑھاپا آنے والا ہے۔ ایک جوانی کی جو حد ہوتی ہے 33 سال کی عمر، اسی کے پر انہیں روک دیا جائے گا۔ انصار کھیتی باڑی کرنے والے کسان لوگ تھے، اور ہر کسی کو اپنے پیشے سے محبت ہوتی ہے، میں جو کام کر رہا ہوں اس سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے پیشوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہمیں جنت میں کھیتی کرنے کو بھی ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، اگر تم چاہو گے تو وہ بھی ملے گا، اس لیے کہ جنت من چاہے زندگی ہے، جو جی چاہے، اولاد چاہو اولاد ملنے والی ہے، اور اگر کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہو وہ بھی ملنے والا ہے، ساری آسائشیں اور نعمتیں وہاں مہیا کر دی جائے گی، اس لیے کہ من چاہی زندگی ہے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ اب یہ گھنی چھاؤں کیا ہے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ میں بھی ہے، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، یعنی ایسے سائے جو پھیلے ہوئے ہوں گے، دراز ہوں گے۔ بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً، جنت میں ایک درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ، کہ اس کے سائے میں ایک سوار 100 سال سفر کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہو تو قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھو، سورہ واقعہ کی، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور جنتیوں کو ایسے سائے دیے جائیں گے جو دراز ہوں گے۔ ایک درخت کا عالم یہ ہوگا، ایک درخت کو 100 سال تک پار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگتا ہے کہ مسلم کو جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری جنتی کو دنیا، بلکہ دنیا کے 10 پٹ جگہ دی جائے گی، دنیا کے 10 پٹ، تبھی تو یہ ممکن ہوگا کہ 100 سال لگ جائے گا لیکن اس کے سائے کو کراس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ آخری جنتی ہوگا، اس کے بعد تو شروعات ہوگی۔ اب جتنے اونچے مقام والے اور جتنے زیادہ اچھے اعمال والے ہوں گے ان کا مقام و مرتبہ اس اعتبار سے بلند ہوگا۔ تو یہ جنت میں سائے کا عالم ہے۔ دوسری روایت ہے
बुखारी की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही रिवायत कि इन्न फिल जन्ना लशजरा, जन्नत में एक दरख्त है, यसीरु राकिबु फी ज़िल्लिहा मिअत सना, 100 साल तक एक सवार उसके नीचे सफ़र करेगा। अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ो, वज़िल्लिम ममदूद, और उन्हें लंबे लंबे साए अता किए जाएंगे। वलक़ाबु क़ौसी अहदिकुम फिल जन्ना खैरुम मिम्मा तलत अलैहि शम्सु औ तग़रुब, कि जन्नत में एक कमान रखने की जगह, दूसरी रिवायत में है एक कोड़ा रखने की जगह सबसे उससे बेहतर है जिनके पर सूरज तुलू या गुरूब होता है। क्यों? इसलिए कि दुनिया ये कितनी भी आलीशान हो, कितनी भी बेहतर हो, फ़ना होने वाली है, और जो चीज़ फ़ानी हो उसकी कोई वक़्त नहीं होती, और जो लाफ़ानी हो उसकी अहमियत होती है। तो जन्नत लाफ़ानी है, इस बुनियाद के पर एक कोड़ा रखने की जगह भी दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। अब इसके आगे अल्लाह हुक्म दे रहा है अमानत के ताल्लुक़ से। यहाँ ये दोनों आयतें जो आई थी इसका ताल्लुक़ दरअसल पस मंज़र से था, जो यहूद के ताल्लुक़ से था, जिन्होंने अपना दीन बिगाड़ दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए उसमें रुकावटें डालते थे, और नबी के बारे में हसद का शिकार थे। हसद बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। उन्हें बिरादरी की बुनियाद पर हसद था कि आखिरी नबी हमारे खानवादे में, हमारी बिरादरी में क्यों नहीं आया, बनी इसराइल में क्यों नहीं आया, नहीं माना, और आखिरी तक दुश्मनी निभाते रहे, और आज भी दुश्मनी निभा रहे हैं। यहाँ ये जो आयत है कि अल्लाह हुक्म देता है अमानत वालों की अमानतें पहुँचाओ। अमानत कई माना में है। अमानत पूरी शरीयत को भी कहा जाता है। इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द फअबैन अन यहमिलनहा, सूरह अहज़ाब के आखिर में अल्लाह ने कहा कि अमानत को हमने आसमान और ज़मीन पर पेश किया, लेकिन उन लोगों ने उसके बोझ को, उसकी ज़िम्मेदारी को उठाने से इनकार कर दिया। फ़हमलहल इंसान, लेकिन इंसान ने उस ज़िम्मेदारी को उठाया। तो शरीयत के अहकाम अगर अल्लाह ने शऊर दिया आसमान और ज़मीन को तो इनकार कर दिया, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के अहकामात को तस्लीम करना और उसकी मनहियात जिन चीज़ों से मना किया है उससे रुक जाना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। आज हम उसको मामूली समझते हैं, पता नहीं अल्लाह के कितने अहकामात को रौन देते, नहीं मानते। हर कोई अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले, उसे खुद एहसास होगा हम कितने अमाल, कितने अहकामात के पर अमल करते हैं और कितने नहीं करते। अल्लाह ने कितनी चीज़ों से मना किया, उसके बावजूद भी वो काम करते। ये पूरी ज़िंदगी का नहीं, ज़िंदगी के सिर्फ एक दिन का मुहासबा कीजिए, एक दिन का रिकॉर्ड कीजिए, हमने ये काम किया, ये काम अल्लाह ने हमको करने का हुक्म दिया था या नहीं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कितने लोगों को इस बात का ही इल्म नहीं कि अल्लाह ने हमें क्या करने का हुक्म दिया, क्या नहीं हुक्म दिया। दीन की बुनियादी बातें जानना, और ख़ास तौर से अगर आप ताजिर हैं या किसी जगह पर नौकरी कर रहे हैं या किसी जगह टीचर है, तो अपने पेशे के एतबार से उतना इल्म हासिल करना ज़रूरी है ताकि आपके पेशे, आपके कारोबार में क्या हलाल और हराम है, शरीयत कितनी चीज़ों की इजाज़त देती है, कितनी की नहीं, वो मालूम हो सके। अगर आप इल्म हासिल नहीं करेंगे और उसके बाद गलत ट्रैक इख्तियार करते हैं और आप उसमें गलतियां करते हैं, आप जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने तो हुक्म दिया कि इंसान इल्म हासिल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ली मुस्लिम, इस्लाम की बुनियादी बातों का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। तो हमारे अपने ज़िंदगी से मुतालिक, आप अगर डॉक्टर हैं, आप अपने पेशे के मुतालिक शरीयत के अहकामात को जानिए कि इस लाइन में कितना अमल हम इख्तियार कर सकते हैं जो शरीयत के दायरे में आता है और कौन शरीयत के दायरे के बाहर है। हमारी जिम्मेदारी है जानना। अब यहाँ अमानत बहुत सारी शक्लों में, पूरे दीन को अल्लाह ने अमानत से ताबीर किया। वहाँ सूरह अहज़ाब में कहा कि हमने अमानत को पेश किया, वहाँ पूरा दीन मुराद है। अब इस एतबार से अगर हम देखें, दीन की जितनी बातें हमें मालूम है वो अमानत के तौर पर है कि हम उसके पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और ज़रूरत पड़ने पर उतनी बातें जितना हमने जाना है दूसरों तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते। और ख़ास तौर से उलमा के लिए, मुफ्तियान के लिए, फ़ुक़हा के लिए तो बहुत बड़ा मसला है। आज लोग मसलक के नाम के पर दीन की बातों को छुपा लेते, नहीं बताते।
قرآن کی آیات کو نہیں بتاتے، احادیث کو نہیں بتاتے۔ اگر آپ نے اللہ کے دین کو، جو ایک بہت بڑی ذمہ داری امانت ہے آپ کو عطا کی گئی، آپ نے قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، لیکن جب ایک سائل آپ کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے، تو بجائے آپ قرآن و حدیث کے ذریعے جواب دینے کے اور اس کی دلائل کا علم رکھنے کے باوجود آپ اپنے امام، اپنے فقیہ اور اپنی کتابوں کے ذریعے جواب دیتے ہیں، بتائیے اللہ جب سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کہ دین تو قرآن و حدیث کا نام ہے، میں نے جو قرآن نازل کیا، جو حدیث نازل کیا وہ دین ہے، تم نے اسے چھوڑ کر کسی امام، کسی فقیہ کے قول کو کیوں ترجیح دی؟ یہ سوال اللہ کرے گا، دین کا سوال ہے۔ تو ہر اعتبار سے کوئی چیز امانت بن جاتی ہے۔ یہ اولاد ہمارے لیے امانت ہے، اللہ نے یہ اولاد عطا کی، امانت کی شکل میں عطا کی، ہم اس کی صحیح تربیت کرتے ہیں یا نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ آج ہم اپنے بچوں کے تعلق سے کمانے کھانے کی بڑی فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے کرنا چاہیے ذریعہ معاش کی، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑی ذمہ داری ان کے دین کی، ان کے عقیدے کی، ان کے ایمان کی ہونی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو ان کی موت کا وقت قریب آیا۔ سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں بات گزر چکی ہے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں سے کیا سوال کر رہے؟ میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ عبادت کا سوال ہو رہا ہے، بندگی کا سوال۔ اللہ نے ہم کو اسی کے لیے پیدا کیا، اسی کا سوال ہوگا۔ یہاں لوگ مرنے کے ٹائم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچے کیسے کمائیں گے کھائیں گے، وہ کما کھا لیں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انسان اپنی تدبیر، اپنی محنت کے ذریعے بہت کچھ کر سکتا ہے، ہمیں اس سے کہیں زیادہ فکر کرنی چاہیے ان کے ایمان، ان کے عقیدے کی۔ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ حضرت یعقوب نے سوال کیا، میرے بیٹو تم کیا کماؤ گے، تم کیا، کس کی عبادت، ما تعبدون من بعدی؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق کا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ یہاں یہ کافی تھا، سوال کے جواب میں بھی بہت معنویت ہوتی ہے۔ قرآن کسی ایک حرف کو بھی بلا وجہ استعمال نہیں کرتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ایک حرف بھی زائد نہیں۔ یہ جو کہا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، الہ کی، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق کی، مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم دین کے اسی طریقے کو فالو کریں گے جو ہمارے اسلاف کا ہے، انبیاء کا ہے، ہم کسی اور طریقے کے اختیار نہیں کریں گے۔ اس سے دراصل معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف یعنی انبیاء اور اس کے بعد اصحاب کرام جس طرح دین کو ان لوگوں نے سمجھا ہے اس طریقے سے دین کو فالو کرنا، یہی بات قرآن میں بیان کی گئی۔ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ یہ دعا کیجئے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی توفیق دے، ہدایت دے، اس راستے کے پر چلا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جو اس راہ کے پر چلے اور تو نے ان لوگوں کے پر اپنی نعمتوں کو نچھاور کیا ہے۔ اور اسی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آگے انشاءاللہ دوسرے تیسرے درسوں میں آئے گا کہ اس ضمن میں یہ کون لوگ ہیں منعم علیہ، جن کے پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار جماعتوں کا تذکرہ کیا۔ انبیاء ہیں، صدیقین جس میں حضرت ابوبکر صدیق، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب کرام کی جماعت ہے، والشہداء جو اللہ کے دین کے لیے شہید ہوئے، والصالحین اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام نیک لوگ۔ یہ ہے منعم علیہ جو ہمارے اسلاف ہیں۔ تو اسلاف کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے سلف اللہ کے رسول ہے، اور اس کے بعد اصحاب کرام کی جماعت ہے، اور جو بھی ان کی راہ کے پر چلنے والے اور ان کے کہے ان کی سمجھ کے مطابق دین کو فالو کرنے والے۔ تو امانت کے بارے میں یہاں پر جو باتیں کہی جا رہی ہے، امانت بہت ساری شکلوں میں آتی ہے، مال کی شکل میں بھی آتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کو راز بتا دیا کہ راز کی بات ہے کسی کو مت بتانا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ راز کسی کو نہ بتائے، آپ کی ذمہ داری ہے، وہ بھی امانت ہے۔ بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زیادہ عمر نہیں تھی، چھوٹے سے بچے تھے، 10 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، اور اس وقت کیا عمر رہے گی، 15 سال کے، 16 سال کے، 20 سال کے آس پاس۔ آپ نے ایک راز کی بات انہیں بتائی۔ ان کی ماں ام سلیم نے ان سے سوال کیا، بیٹے اللہ کے رسول نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ تو
حضرت انس نے کہا امی جان وہ ایک راز ہے جو میرے اور نبی کے درمیان ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ان کی ماں ام سلیم نے کہا کہ بیٹے اس راز کو کبھی کسی کو مت بتانا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، بچوں کی تربیت مائیں کیسے کریں یہ سبق ملتا ہے، اچھی تعلیم اچھی تربیت ان کو کرنا چاہیے، اور اس کا ایک نمونہ یہاں پر موجود ہے۔ اب یہاں اس ضمن میں ایک واقعہ پیش آیا، مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد مسئلہ آیا تھا کلید برداری، یعنی کعبۃ اللہ کی چابی کون رکھے گا۔ کلید چابی کو کہا جاتا ہے، کلید بردار یعنی جو کعبۃ اللہ کی چابی اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ چابی ہمارے حوالے کر دی جائے، ہم کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ بھی کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافر ہی تھے، اور یہ انہی کے خاندان میں کلید برداری کا رواج تھا، یعنی انہی کا خاندان کعبۃ اللہ کی چابی اپنے پاس رکھتا تھا، وہی کھولتے تھے وہی بند کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان بن ابی طلحہ کہاں ہے؟ انہیں بلایا گیا۔ بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی انہی کے حوالے کی اور کہا کہ قیامت تک یہ چابی تمہارے خانوادے میں رہے گی، تمہارا ہی خاندان اس چابی کو اپنے پاس رکھے گا، اور اس سے تم لوگوں کے خاندان سے وہی شخص چابی لے گا جو ظالم ہوگا۔ اور آج بھی انہی کے خانوادے میں ہے، انہی کا خانوادہ جو نسل در نسل چل رہا ہے، کعبۃ اللہ کی چابی اپنے پاس رکھتا ہے، اور جب کھولنا ہوتا ہے آتے ہیں اور اس کے بعد بند کر کے وہی چابی لے کر جاتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ یہاں لوگوں نے مشہور کر دیا فلاں کے پاس چابی ہے، فلاں کے پاس چابی۔ عقیدت میں بڑی عجیب و غریب بات ہے، کوئی کسی کے بارے میں افواہ اڑا دیتا ہے، کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ تو ظالم ہوگا جو لے گا، یہ عقیدت کی بات نہیں ہے۔ اگر عثمان بن ابی طلحہ ان کے خاندان کے علاوہ کوئی اس چابی کا حامل بن گیا تو اللہ کے رسول کہہ رہے کہ وہ ظالم ہوگا، یہ فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں کے پاس ہے، جیسا کہ پیچھے ندوہ کے علی میاں ندوی رحمہ اللہ تھے، ان کے بارے میں مشہور کر دیا گیا کہ کعبۃ اللہ کی چابی ان کے پاس ہے، تو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سوال ان کے پاس کیا گیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ صرف اسی حدیث کو بیان کیا کہ عثمان یہ چابی تمہارے خانوادے میں رہے گی اور تمہارے خانوادے سے کوئی ظالم ہی اسے لے گا، بس اتنا کافی۔ ہمارے اسلاف کو اللہ نے سوال کے جواب دینے کا سلیقہ عطا کیا تھا، بڑے جامع انداز میں حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کر دی۔ تو یہ فضیلت نہیں بلکہ ظلم کی بات ہوگی اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، تو امانت ان کے حوالے کی جائے۔ اللہ کے رسول نے اس کے بعد اسی آیت کو تلاوت کیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت کو ان کے اہل کے، یعنی جو اس کے اہل ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، ان کے حوالے کر دی جائے۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، فیصلے کا مرحلہ تھا نا، تو عدل کے ذریعے کرو۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی آیت، قرآن نے اب چونکہ اللہ کے رسول نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا تھا چابی کا، تو سوال یہ ہوتا تھا اتنے بڑے فیصلے کو ماننا ہے کہ نہیں۔ انسان کبھی کبھی سوچنے لگتا ہے، اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے تو نہیں مانتا ہے، نہیں، شریعت کے حکم کے آنے کے بعد ہمارے مزاج کے موافق ہو خلاف ہو کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، ماننا ہے، چاہے خوشی ہو یا مجبوری ہو، ماننا ہے۔ اب آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد آپ کنتو پرنتو کریں، ہاں یہ حدیث تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے، نہیں، حدیث آنے کے بعد، حکم کے آنے کے بعد صرف سرنڈر کرنا ہے۔ اگر کوئی نبی کے فرمان کے آنے کے بعد اسے کنتو پرنتو کر کے ٹھکرانے نہ ماننے کا طریقہ اختیار کرتا ہے، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولی الامر ہے۔ اب یہاں اولی الامر کے بارے میں عمومی طور کے مفسرین نے یہی بیان کیا جو حاکم وقت ہوتا ہے، جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے۔ امیر کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے ہاں جماعتوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ امیر نہیں، وہ صرف تنظیم کے ذمہ دار ہے، ان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی ہے جو پورے مسلمانوں کے امیر کی ہوتی ہے۔ اس حدیث کو یہاں لا کر فٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جبکہ دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں ہے، یہ تنظیم ہے۔ آپ صرف ایک مخصوص طبقے کے پر اپنا
حکم چلاتے ہیں اور اسے دین کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں حاکم اولو الامر سے مراد الامر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو شرعی سزا کا نفاذ کرتا ہے، جو شریعت کے احکامات کو لاگو کرتا ہے۔ آپ کیا لاگو کرتے ہیں؟ تو ہم اسے صرف دینی جماعت کہہ سکتے ہیں، دینی تنظیم کہہ سکتے ہیں، اسے اس کے آگے لے جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اسے اس امیر سے لے جا کر جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولو الامر سے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، ان سے جوائن کرتے ہیں۔ وہ حدیث وہاں پر فٹ ہی نہیں ہوتی ہے، آپ مت اسے کیجیے گا۔ اور اگر آپ مانیں گے تو پورے مسلمانوں کا ایک ہی امیر ہوتا ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ ہر علاقے میں الگ الگ امیر ہوگا۔ وہ تو ایک جگہ خلافت ہوتی ہے، اس کے سارے نمائندے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب امیر تھے، خلیفہ تھے، تو کیا ان کے علاوہ بھی کوئی امیر تھا؟ نہیں، بلکہ اکیلے امیر تھے۔ حضرت عمر فاروق اکیلے خلیفہ تھے، اکیلے امیر تھے، ان کے علاوہ کوئی امیر نہیں تھا۔ وہ علاقے کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے، والی ہوا کرتے تھے، انہیں گورنر کہا جاتا تھا۔ اب یہاں تو ہر کوئی امیر بنا ہوا، عجیب و غریب بات ہے، ہر کسی کو امیر کہا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ بات سمجھنے کی، ہم نے اسلامی سسٹم کو نہیں سمجھا اور اسے غلط طریقے سے لا کر نافذ کرتے ہیں۔ ولا برا کا عقیدہ آج ہمارے سامنے بڑا بکھرا ہوا ہے کہ ہم ولا اور برا، دوستی اور دشمنی کن معیاروں پر کرنا چاہیے وہ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ان چیزوں کو کہنا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر اولو الامر سے مراد فقہا کو بھی لیا ہے، یعنی جو دین اور شریعت کے احکام کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو دونوں اپنی جگہ پر ہے۔ ایک وہ ہے جو نظم و ضبط کا حامل ہوتا ہے، حاکم وقت ہوتا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ، اور اولو الامر میں فقہا بھی ہے، اس لیے کہ وہ دین کے احکامات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، جدید مسائل پیدا ہوتے ہیں، انہیں دین کے دلائل کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن قرآن نے یہاں پر کہا، بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں اولو الامر سے مراد ائمہ ہے، اسے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو انتہائی غلط بات ہے، اس لیے کہ تقلید جہالت کا نام ہے۔ تقلید کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ تقلید جہالت کا نام ہے، یعنی اب اس کی تعریف میں خود بیان کیا گیا ہے کہ آپ کسی متعین امام کی اتباع بغیر دلیل کے جانے ہوئے کریں۔ اب بتائیے آپ بغیر دلیل کے کیسے عمل کریں گے؟ قرآن کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، تم اہل علم سے سوال کر جو شریعت کا علم رکھتے ہیں، اگر تمہیں علم نہ ہو سوال کیسے کرو گے؟ بالبینات، واضح دلیل۔ قرآن کہہ رہا ہے دلیل کی بنیاد پر سوال کرو۔ اب یہاں تقلید کے اندر ہے کہ آپ دلیل پوچھو ہی مت اور آنکھ بند کر کے اندھے بہرے بن کر اس کے پیچھے چلنے لگ جاؤ، یہ دین اور شریعت اور اتباع نہیں ہے۔ اتباع یہ ہے آپ دلیل کی بنیاد کے پر کام کیجئے، آپ عالم سے بھی سوال کریں، دلیل کا مطالبہ کریں، اس کی دلیل قرآن حدیث میں کیا ہے، یہ ہے طریقہ، وہ نہیں ہے جو آج لوگوں کے درمیان رائج کر دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو تو کہاں تم کو لوٹانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب یہاں پر اولو الامر کو ہٹا دیا گیا۔ اگر تنازع ہو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تنازع نہیں ہوگا، دونوں ایک ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہی نبی بیان کرتا ہے، نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بیان کرتا، جو نبی کہتا ہے وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے، لہذا اللہ اور رسول کی باتوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، بات ختم ہو گئی۔ لہذا دونوں حکم ایک ہی ہو گئے۔ اختلاف کہاں ہوگا؟ جب اللہ اور رسول کے مقابلے میں اولو الامر کی بات آئے یا اس کے علاوہ کسی کی بات ہے، تنازع جب پیدا ہوگا تو قرآن نے کہا اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہاں اولو الامر کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ لوٹانا ہے اختلافات میں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آگے جو چیز اب بیان کی جا رہی ہے وہ آئندہ درسوں میں لی جائے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ اب دین اور شریعت کے جو احکامات اتنے شاندار واضح طور پر بیان کیے گئے، اس کے بعد اگر کوئی چور دروازہ نکالتا ہے، خاص طور سے منافقین کا تذکرہ آگے آنے والا ہے، جو ظاہراً اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً چور دروازے نکالتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اور کس طریقے سے دین کے احکامات سے اپنے آپ کو بری کر سکے، علیحدہ کر سکے، وہ راستہ چنتے ہیں۔ تو آج وہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر بھی نظر آتی ہے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ بس صرف بیان کے طور پر ہے
یہ اس لیے ہے ہماری زندگی میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ جنت جو اللہ کی عظیم نعمت ہے، اللہ ہمیں اس کا وارث بنائے، اور اس کے لیے جو تگ و دو اعمال ہونا چاہیے، جو عقیدہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بہراور کرے، اور ساتھ ہی ساتھ دین اسلام کو جاننے سمجھنے کا جو طریقہ قرآن نے بیان کیا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں مثمر ہے، ہمیں اسی طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کے وہ راستے جو ہمیں خلاف شریعت لے کر جاتے اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔